لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار محبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله محبته ومودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي اسمه في السماء أحمد وهو في الأرض أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله إترتي وأهل بيتي إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلوات محمد وآل محمد. سامعین گرامی، دوستداران آل محمد علیہ السلام، پیغمبر اسلام کی مشہور اور معروف حدیث کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک ہمارے اطرت اہل بیت. اگر ان دونوں سے منسلک رہے تو گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. یہ دونوں جو ہے حوض کوثر پر وارد ہوں گے، اور میں تم سے پوچھوں گا ان کے بارے میں کہ تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. الحمدللہ رب العالمین، آپ سنتے چلے آ رہے ہیں جس طریقے سے قرآن کے فضائل ناممکن ہیں، اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بھی ناممکن نہیں ہیں، ممکن ہے. جس طریقے سے قرآن کے فضائل کو محدود نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے اہل بیت کے فضائل کو بھی محدود نہیں کیا جا سکتا. لہذا جب ہم قرآن کی آیت کو دیکھتے ہیں تو تقریباً اکثر و بیشتر، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اکثر و بیشتر جو ہے قرآن میں محمد اور آل محمد کا ذکر ہے. یعنی قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا. ہم جب دنیا میں کسی چیز کو بھی دیکھتے ہیں تو اس کی چار صورت بنتی ہے. توجہ چاروں، دنیا میں کسی چیز کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں اس کی چار صورت بنتی ہے، چار شکل بنتی ہے. ایک صورت، ایک شکل ذہنی شکل ہے، ذہنی ہمارے ذہن میں ہے، یہ ذہنی شکل ہے. اور ایک کتبی شکل ہے جو ہم جو ہے وہ لکھتے ہیں، یہ شکل اس کی ہے کتبی، ہم جو ہے لکھا کسی شے کو. اور ایک لفظی ہے جو ہم منہ سے بولتے ہیں، اور ایک عملی ہے جو پریکٹیکل ہم عمل کرتے ہیں.
4 صورت دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی 4 صورت ہے، ایک ذہنی ہے، ایک کتبی ہے، ایک لفظی ہے، ایک عملی ہے۔ اس اعتبار سے 4 صورت ہے۔ میں اس کے پہلے بھی مثال دے چکا ہوں کہ یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر ہے۔ اس لاؤڈ اسپیکر کا ایک خاکہ ذہن میں ہے۔ جس کسی نے لاؤڈ اسپیکر اگر دیکھا ہے، بشرطے کہ لاؤڈ اسپیکر اگر دیکھا ہے تو اس کا خاکہ ذہن میں ہے۔ اس کو کہیے لاؤڈ اسپیکر، فوراً ذہن میں آ جائے گا کہ لاؤڈ اسپیکر ہوتا کیسا ہے۔ اس کو بولیے ویڈیو کیمرہ، فوراً ذہن میں آ جائے گا کہ ویڈیو کیمرہ ہوتا کیسا ہے۔ علم منطق میں علم کی یہی تعریف ہے، علم منطق میں علم کی تعریف یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کے ذہن میں چھپ جائے، پرنٹ ہو جائے۔ جو چیز آپ کے ذہن میں پرنٹ ہو جائے اسی کو کہتے ہیں علم۔ علم یہی ہے کہ ایک چیز آپ کے ذہن میں پرنٹ ہو جائے، اسی کو کہتے ہیں علم۔ لہٰذا ہم مثال دیتے ہیں کہ بچوں کو جب ہم بولتے ہیں کہ بولو ABCD، بچہ جب صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، صحیح طریقے سے پہچان دیتا ہے، تو جب آپ A پوچھیے گا تو A ہی بتائے گا، اور B جب پوچھیے گا تو B پر انگلی رکھے گا، اور جب C پوچھیے گا تو C پر انگلی رکھے گا۔ اور اگر بچے کے ذہن میں صحیح طریقے سے نہیں چھپ پایا ہے تو B کی جگہ F پر انگلی رکھ دے گا، F کی جگہ G پر انگلی رکھ دے گا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ ٹھیک، لہٰذا ذہن میں اگر چھپ گیا، اس کو پتہ ہے کہ G کیسا ہے، تو وہ فوراً بول دے گا یہ G ہے، یہ D ہے، یہ F ہے۔ اور اگر نہیں تو انگلی ادھر سوچے گا کہ آخر ہے کیا بتائیں گے۔ بنگالی زبان میں جو بنگالی جو ہے حرف بیڈ ہے، بنگالی میں جو بنگالی کے الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ شور او ہے، شور آ ہے، روشوئی ہے، درگوئی ہے، ری ہے، اے ہے، اوئی ہے، او ہے، تقریباً بتا دو خود۔ اسی طریقے سے آپ اردو میں دیکھیے الف ہے، با ہے، تے ہے، تا ہے، سا ہے، جیم ہے، اس طریقے سے۔ فارسی میں تقریباً الحمدللہ رب العالمین یہی ہے، اور عربی میں تقریباً یہی ہے۔ لہٰذا کوئی چیز اگر انسان کے ذہن میں چھپ جائے، پرنٹ ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں علم۔ لہٰذا ایک شخص اپنی نظروں سے دیکھا، کعبہ گیا اپنی نظروں سے دیکھا، مشہد گیا اپنی نظروں سے دیکھا، کربلا گیا اپنی نظروں سے دیکھا۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ کربلا نہیں گیا، مشہد بھی نہیں گیا، کعبہ بھی نہیں گیا، لیکن اس کی تصویر دیکھی ہے کہ کعبہ ایسا ہے اور مشہد ایسا ہے اور کربلا ایسا ہے۔ لہذا جس نے تصویر دیکھی ہے اس سے پوچھیے کربلا کیسا ہے، فوراً ذہن میں آ جائے گا، چونکہ تصویر دیکھی ہے، کربلا ایسا ہے، کعبہ ایسا ہے، مشہد ایسا ہے۔ اور جو پریکٹیکل گیا ہے، جیسے اس سے پوچھیے گا کعبہ، پورا کعبہ اس کے ذہن میں آ جائے گا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، پورا کعبہ اس کے ذہن میں آ جائے گا، اسی طرح پورا مدینہ اس کے ذہن میں آ جائے گا۔ علم کی تعریف یہی ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی چیز چھپ جائے۔ تو لہٰذا اسی اعتبار سے ایک ہے صورت ذہنی، ذہن میں ہمارے وہ صورت ہے، یہ صورت ذہنی جو ہے، تو کیا ہے؟ وہ چیز ہمارے ذہن میں ہے ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم اس چیز کے بارے میں لاؤڈ اسپیکر کہا، ہمارے ذہن میں لاؤڈ اسپیکر آ گیا، لاؤڈ اسپیکر ایسا ہوتا، یہ ذہنی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ایک صورت کتبی ہے، یعنی کیا؟ ہم لکھا، لاؤڈ اسپیکر لکھا، لکھنے کے بعد یہ لاؤڈ اسپیکر لکھا، یہ کتبی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ لفظی ہے، یعنی ہم لفظ سے، زبان سے کہا، لاؤڈ اسپیکر، یہ لفظی ہے، یہ ایک لفظی ہے، یہ 3 ہو گیا۔ اور چوتھا ہے، توجہ چاہتا ہوں، چوتھا ہے عملی۔ پھر میں مثال دیتا ہوں، لفظ نور کی مثال دیتا ہوں۔ نور، نو، واو اور رے، یہ ہوا نور۔ یہ نور جو ہے ایک ذہنی ہے، ذہن میں نور۔ آپ دیکھ نور کیسا ہے، آپ آنکھ بند کیجئے، آپ کے ذہن میں آ جائے گا نور یعنی آلو، نور یعنی روشنی، نور یعنی بتی، ذہن میں آ جائے گا لفظ نور۔ اور ایک نور آپ کاغذ پر لکھیے، نور، یہ جو کاغذ پر آپ نور لکھیں گے تو آپ کے نور لکھنے سے نور آ جائے گا؟ نہیں، آپ کاغذ پر لکھیے نور، بتی جلے گی؟ نہیں جلے گی، لہذا وہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ جو ہے کسی 2 منزلے 3 منزلے پر جائیں، سیڑھی پر جائیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، آپ کیا کریں؟ منہ سے جا کے بولے نور نور نور، نور آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ لہذا ذہنی
ذہنی میں بھی نور نہیں آئے گا، کتبی میں بھی نور نہیں آئے گا، لفظی میں بھی نور نہیں آئے گا۔ نور کب آئے گا؟ پریکٹیکل عملی میں آئے گا۔ سوئچ آن کیا، نور آ گیا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ سوئچ آن کیا، نور آ گیا۔ اسی طریقے سے 4 صورتیں کائنات میں، 4 صورت ہر چیز کی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی بھی 4 صورت ہے۔ ایک قرآن ذہنی ہے۔ یہ قرآن ذہنی ہے، جو حفاظ افراد جو ہے نا، حافظ قرآن، ان کے ذہن میں پورا قرآن ہے۔ 30 پارہ حفظ کیا ہوا ہے، 20 پارہ حفظ کیا ہوا ہے، پورا قرآن حفظ کیا ہوا ہے۔ یہ قرآن ذہنی ہے، ان کے ذہن میں قرآن ہے۔ ایک دوسرا قرآن کتبی ہمارے پاس موجود ہے، آپ کے پاس موجود ہے، گھر میں موجود ہے، پورا قرآن لکھا ہوا کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ یہ قرآن کتبی ہے۔ اب قرآن کتبی ہے، یہ 4 قل جو ہے ہمارے گھر میں، 4 قل، اس کا تغرا، سورہ یاسین کا تغرا جو ہے 4 قل لگا ہوا، یہ قرآن کتبی ہے۔ اور قرآن لفظی جو ہم بیٹھ کر پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، قرآن پڑھنا شروع ہوا، یہ قرآن لفظی ہے۔ لہذا قرآن لفظی ہے۔ لہذا قرآن کی 2 قسمیں ہیں، ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے۔ لہذا یہ جو قرآن صامت ہے، اس کی 3 صورت ہے۔ کیا ہے؟ حفظی ہے، لفظی ہے، کتبی ہے۔ عملی قرآن کہا؟ پریکٹیکل عملی قرآن، عمل میں قرآن کہا ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد۔ لہذا عملی قرآن جو ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام ہے، ان کا عمل ہے جو قرآن بن رہا ہے۔ خود ان کا عمل، رسول خدا نے پتھر مارا، پہلے پتھر رسول خدا نے مارا، آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ پہلے پتھر مارا، قرآن نے کہا وَمَا رَمَيْتَ وَإِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے میرے نبی تم نے پتھر نہیں مارا بلکہ خدا نے پتھر مارا ہے۔ یعنی رسول کا عمل پہلے ہے، پہلے عمل ہے، پھر قرآن کی آیت جو ہے اسی طریقے سے قرآن کی آیت جو ہے بنتی چلی جا رہی ہے۔ اسی اعتبار سے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام شب ہجرت نبی کے بستر پر پہلے سوئے ہیں، قرآن کی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کچھ بندے میرے ایسے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں۔ اللہ ایسے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ یہ عملی لہذا یہ عملی قرآن ہے، یعنی عمل اہل بیت کا عمل پہلے ہے، قرآن کی آیت بعد میں نازل ہو رہی ہے۔ قرآن انتظار کر رہا ہے کہ یہ عمل کرے تو پھر ہم نازل ہوں۔ مولا کائنات مشکل کشا میدان میں جنگ کے پہلے لڑ رہے ہیں۔ جب علی پہلے لڑ رہے ہیں تو پھر قرآن نے کہا کأنہم بنیان مرصوص، یہ تو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ رسول خدا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر گئے اور کہا فاطمہ مجھے چادر یمنی دے دو۔ جناب فاطمہ زہرا نے چادر یمنی دے دیا۔ جب دے دیا امام حسن مجتبی آئے، مادر گرامی نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، ہاں حسن تمہارے نانا اس چادر میں آرام کر رہے ہیں۔ نانا کو سلام کیا، نانا نے جواب سلام دیا، امام حسن داخل ہو گئے پورا حدیث کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ سنتے رہتے ہیں۔ امام حسین آئے، مادر گرامی اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں،
ہاں حسن حسین تمہارے نانا اس چادر میں ہیں۔ امام حسین نے نانا کو سلام کیا اور کہا نانا اجازت ہے میں بھی اس چادر میں داخل ہو جاؤں؟ کہا حسین داخل ہے، اجازت ہو جاؤ۔ امام حسین داخل ہو گئے۔ جناب مولا علی آئے، فاطمہ زہرا سے کہا اللہ کے رسول کی خوشبو مجھے محسوس کر رہا ہوں۔ کہا ہاں اے علی، ابو الحسن رسول جو ہے چادر کے نیچے ہیں۔ مولا علی آئے، سلام کیا، اجازت لیا، مولا علی داخل ہو گئے، جناب فاطمہ زہرا داخل ہو گئی۔ جب پاک پنجتن چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو نبی نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پالنے والے یہی میرے اہل بیت ہے۔ اہل بیت کا عمل پہلے ہوا، نبی نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پالنے والے یہ میرے اہل بیت ہے۔ اللہ نے فوراً آیت تطہیر نازل کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ عمل پہلے ہے، پہلے عمل ہے، عمل ہو گیا پھر آیت تطہیر نازل ہوئی۔ نبی میدان مباہلہ میں حسن حسین کو علی بن ابی طالب علیہ السلام نماز میں گئے۔ نماز میں جانے کے بعد نماز مولا نے شروع کیا، سائل آیا، سوال کیا۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، سائل نے انگوٹھی اتار لی۔ پہلے مولا نے ہاتھ بڑھایا، سائل نے انگوٹھی اتاری۔ قرآن نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ صلاۃ اللہ علیہ محمد علیہ عمل پہلے ہے، ہر مقام پر عمل پہلے ہے، پہلے عمل ہے، اس کے بعد قرآن کی آیت ہے۔ اہل بیت پہلے عمل کر رہے ہیں، قرآن کی آیت جو ہے بعد میں نازل ہو رہی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور روت کے گھر امام حسن امام حسین رو دیتے ہیں، جناب فاطمہ زہرا رو دیتے ہیں۔ جب رو دیتے ہیں فاطمہ زہرا نے روٹیاں پکائی، جب روٹی آمادہ ہو گئی، جب روزے کا وقت آیا چاہتے ہیں افطار کریں گے، سائل آ گیا بنت رسول یتیم ہے، بنت رسول فقیر ہے، بنت رسول مسکین ہے۔ کیا کیا علی اور فاطمہ نے؟ بچوں نے اپنی روٹی دے دی، ایک دن، دوسرے دن دے دیا، تیسرے دن دے دیا، عمل پہلے کیا۔ قرآن نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ یتیما ومسکینا واسیرا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ خلاصہ ہر مقام پر بے شمار آیت ہے، عمل جو ہے پہلے ہے، آیت بعد میں نازل ہو رہی ہے، پہلے عمل آپ وہ بھی سن چکے ہیں۔ کیا کہ نبی نے فرمایا کہ بے شمار لوگ آئے نبی کے پاس، اللہ کے رسول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا رشتہ آپ مجھے دے دیجئے۔ نبی نے کہا فاطمہ کا رشتہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہے فاطمہ کا رشتہ اس سے طے کرے۔ نبی نے کہہ دیا۔ کیوں نبی نے کہا؟ اللہ نے کیوں فاطمہ کا رشتہ اپنے ہاتھ میں رکھا؟ اس لیے ہاتھ میں رکھا خدا جانتا ہے کہ یہ میری کنیز خاص، یہ صدیقہ ہے، کسی غیر صادق کے گھر میں نہ چلی جائے، یہ معصومہ ہے، کسی غیر معصوم کے گھر نہ چلی جائے، یہ عابدہ ہے، کسی غیر عابد کے گھر نہ چلی جائے، یہ زاہدہ ہے، کسی غیر زاہد کے گھر نہ چلی جائے۔ خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ دنیا کا یہ دستور ہے، یہ دستور ہے دنیا کہ لڑکا اور لڑکی جب کہیں شادی ہو تو لڑکے کا مقام لڑکی سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر لڑکی میٹرک پاس ہے تو لڑکا BA پاس ہونا چاہیے، لڑکے کا مقام زیادہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ کل دنیا والے یہ پوچھے کہ فاطمہ کی شادی کہاں ہوئی تو لوگ کہہ دے بیٹی نبی کے گھر کی تھی، بیٹا خدا کے گھر کا تھا۔ درود بھیجیے محمد علیہ محمد پر۔ بیٹی نبی کے گھر کی ہے، بیٹا خدا کے گھر کا ہے۔ اس اعتبار سے خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اور اس کے بعد جب بہت زیادہ اصرار کرنے لگے لوگ تو نبی نے کہا کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، خدا فاطمہ کا عقد جہاں پر کروائے۔ اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب آئے اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول فاطمہ کا رشتہ ہمیں دے دیجئے، تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور کہا کہ اے میرے نبی، میں نے آسمان پر فاطمہ کا عقد 70,000 فرشتوں کی گواہی میں نے کر دیا ہے، اب آپ زمین پر بھی انجام دے دیجئے۔
تاریخ کا کتاب کا نام ریاضۃ النظرہ ہے۔ میں نے آسمان پر 70,000 فرشتوں کی گواہی میں فاطمہ کا عقد کر دیا ہے، آپ زمین پر انجام دے دیجئے۔ اور درخت طوبہ کو خدا نے حکم دیا موتی نشاور کرے، لہذا موتی جو درخت طوبہ نے نشاور کیا، حوروں نے ان موتیوں کو چن لیا، اور اللہ نے درخت کے پتے پر علی اور فاطمہ کے نام لکھے ہوئے تھے، فرشتوں نے وہ درخت طوبہ کے پتوں کو چن لیا۔ جب پوچھا گیا کہ تم نے درخت طوبہ کے پتوں کو چنا ہے تو اس نے کہا کہ چنا ہے، کہ اس میں محبین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام لکھے ہوئے ہیں جو جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اور وہ جو موتیاں چنی گئی تھی، حوریں یہ کہتی ہیں جب ہمارے درمیان خوشی کا وقت آتا ہے تو ہم ان موتیوں کو ایک حور دوسری حور کو تحفے کے طور پر دیتی ہے، اور یہ کہتی ہے یہ وہ موتی ہے جو میں نے عقد فاطمہ زہرا کے دن چنا تھا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ یہ وہ موتی ہے عقد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دن ہم نے چنا تھا، وہ ایک دوسرے کو تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر وہ دیتی ہے۔ تو جب علی نے نبی سے کہا تو نبی نے یہی کہا اللہ نے آسمان پر تمہارا عقد فاطمہ کے ساتھ کر دیا ہے، اب تم زمین پر اللہ نے حکم دیا ہے اے میرے نبی آپ زمین پر انجام دیجئے۔ اے علی تمہارے پاس مہر فاطمہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہمارے پاس ذوالفقار ہے، کہا وہ تمہارے جنگ میں کام آئے گی۔ اللہ کے رسول ہمارے پاس گھوڑا ہے، کہا وہ بھی جنگ میں کام آئے گا۔ اللہ کے رسول میرے پاس ایک زرہ ہے، کہا اے علی تم مرد مجاہد ہو، تمہیں زرہ کی ضرورت نہیں ہے، زرہ بیچ دو اور فاطمہ زہرا کے مہر کا انتظام کرو۔ مولا علی وہ زرہ لے کر گئے بازار میں بیچنے کے لیے، راستے میں ایک راہب مل گیا۔ علی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جا رہا ہوں اس زرہ کو بیچنے کے لیے۔ کیا قیمت؟ یہ قیمت ہے۔ اس نے درہم و دینار دے دیا، مولا علی نے وہ زرہ اسے دے دی۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام قیمت لے کر آئے، اللہ کے رسول کو دیا۔ اللہ کے رسول یہ درہم و دینار ہے، یہ لیجئے۔ علی زرہ بک گئی؟ کہاں ہاں بک گئی۔ اے علی تمہاری زرہ کس نے خریدا؟ اللہ کے رسول ایک عربی تھا، ایک عرب تھا جس نے ہماری زرہ کو خریدا۔ علی تم نے پہچانا نہیں وہ عربی کون تھا، وہ عرب کون تھا؟ وہ جبریل تھے، تمہاری زرہ کو خریدا اور تمہارے آنے سے پہلے زرہ واپس کر کے گئے ہیں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ وہ جبریل تھا، آئے تمہارے آنے سے پہلے زرہ واپس کر کے گئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین ادھر شادی طے ہو گئی۔ باقی افراد جو تھے جو متمنی تھے کہ ہم سے جناب فاطمہ زہرا کا عقد رسول خدا کر دیں، روایت یہ بھی بتاتی ہے نبی نے فرمایا آج رات آسمان سے جس کے گھر ستارہ نازل ہوگا وہی فاطمہ زہرا کا عقد ہوگا۔ سب انتظار میں ہیں، سب متمنی ہیں، سب کو تمنا ہے آج میرے گھر میں ستارہ نازل ہوگا، آج میرے گھر میں ستارہ نازل ہوگا۔ ساری رات کوئی سوتا نہیں ہے، سب یہی سوچتا ہے میرے گھر میں ستارہ نازل ہوگا۔ کہتے ہیں آسمان سے ستارہ چلا تو صحیح، لیکن ستارہ ہے کہ گول چکر لگا رہا ہے۔ جب ستارے کو چکر لگاتا ہوا دیکھا، کہنے لگے یہ ستارہ چکر کیوں لگا رہا ہے، یہ ستارہ گھوم کیوں رہا ہے، یہ ستارہ آتا کیوں نہیں ہے، یہ ستارہ نازل کیوں نہیں ہوتا۔ انہیں کیا پتا وہ ستارہ در علی پر آنے سے پہلے در علی کا طواف کر رہا تھا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ در علی پر آنے سے پہلے
در علی کا طواف کر رہا تھا. طواف کرتے کرتے ایک مرتبہ مولا علی ابن ابی طالب کے گھر میں نازل ہوا. جب ستارہ مولا علی ابن ابی طالب کے گھر میں ٹوٹا تو فوراً یہ کہنے لگے ستارہ تو بہت بڑا ہوتا ہے, ساری دنیا کے برابر ہوتا ہے. یعنی اعتراض تو ضروری ہے نا, ناس بھی وہی ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی باتیں حلق سے اترتی نہیں ہے, اسے ہضم نہیں ہوتا. کہنے لگا اچھا یہ ستارہ آیا علی کے گھر میں نازل ہوا, ستارہ تو بہت بڑا ہوتا ہے, پوری دنیا کے برابر ہوتا ہے. اتنا بڑا ستارہ علی کے گھر میں آیا کیسے, اور آیا بھی تو داخل ہوا کیسے؟ ان کو کیا پتا علی اور فاطمہ کا دروازہ وہ دروازہ ہے کہ کائنات کا کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو, جو بھی اس دروازے پر آئے گا چھوٹا بن کر آنا پڑے گا, بڑا بن کر نہیں آ سکتا. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. یا علی یا علی یا علی یا علی. جتنا بڑا کیوں نہ ہو, جو بھی آئے گا اس دروازے پر چھوٹا بن کر آنا پڑے گا, بڑا بن کر نہیں آ سکتا. ستارہ داخل ہو گیا. جب ستارہ داخل ہو گیا اب علی جناب فاطمہ زہرا کا عقد جو ہے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہوا. اب ایک مرتبہ آپ دیکھیے قرآن کے فضائل کو سمیٹا نہیں جا سکتا, قرآن کے فضائل کو محدود نہیں کیا جا سکتا. قرآن کے فضائل بے شمار قرآن کے فضائل ہیں. جس طریقے سے قرآن کے فضائل بے شمار ہیں اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب کے فضائل بے شمار ہیں. کیا نبی نے فرمایا اگر ساری دنیا کا سمندر سیاہی بن جائے اور ساری دنیا کا درخت قلم بن جائے اور انس و جن علی کے فضائل کو لکھنے بیٹھے, یعنی کیا آدم سے لے کر آج تک, آج سے لے کر قیامت تک ساری دنیا کا سمندر روشنائی بن جائے اور ساری دنیا کا درخت قلم بن جائے اور ساری دنیا کے انسان و جن علی کے فضائل لکھنے بیٹھے, نبی نے کیا کہا؟ سب ختم ہو جائے گا, علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. یہی ہے نا, سب ختم ہو جائے گا, علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف وہی امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. باواز بلند درود پڑھے محمد اور آل محمد. بار دیگر باواز بلند درود محمد اور آل محمد. آپ حضرات نرم ہوں گے تو میں بھی نرم ہوں گا. اس اعتبار سے پتہ ہے آپ کو مسلسل ایام لہذا اس اعتبار سے مولا علی کے فضائل ساری دنیا ایک ہو جائے, مولا کے فضائل نہیں لکھ سکتے. اور ہمارے پانچویں امام نے فرمایا, کیا فرمایا؟ جناب آدم سے لے کر خاتم تک کے نیکاران, یعنی جناب آدم کے وقت سے لے کر رسول خدا تک جو نیک افراد ہیں, جن کو آپ اولیاء کہہ لیجئے, ولی اللہ کہہ لیجئے, خلیفہ کہہ لیجئے, جو بھی نیک افراد ہیں, کہا کہ آدم سے لے کر خاتم تک کے افراد اگر رسول خدا کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا رشتہ دے تو کہا کہ نبی کسی کا رشتہ قبول نہیں کریں گے. توجہ چاہتا ہوں. کہا کیوں قبول نہیں کریں گے؟ کہا اس لیے قبول نہیں کریں گے آدم سے لے کر خاتم تک کے نیک کاران جو نیک افراد ہیں وہ فاطمہ زہرا کے ہم مثل نہیں ہیں. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. ہم مثل نہیں ہیں. جتنے بھی نیک ہوں جناب فاطمہ زہرا کا کفو نہیں ہے. کفو آپ سمجھتے ہیں, بالکل برابر. کفو کا مطلب ہوتا برابر. جناب فاطمہ زہرا کا کوئی ہم کفو نہیں ہے. جب جناب فاطمہ زہرا کا کوئی ہم کفو نہیں ہے, اللہ کہتا ہے میرے نبی میں نے عقد پر فاطمہ کا رشتہ علی کے ساتھ عرض پر کر دیا ہے, آپ زمین پر انجام دے دیجئے. اور نبی نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا ہم کفو نہیں ہوتا. توجہ چاہتا ہوں, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا ہم کفو نہیں ہوتا. اور ادھر جب جناب فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو علی ابن ابی طالب کا ہم کفو نہیں ہوتا. ہم کفو دونوں برابر. لہذا نبی کی وہ حدیث
कौन सी हदीस? सारी दुनिया का समंदर स्याही बन जाए, सारी दुनिया का दरख्त कलम बन जाए और तमाम इंस और जिन्स अली के फजाइल लिखने बैठे, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन अली के फजाइल लिखने नहीं पाएंगे। अब जब जनाब फातिमा ज़हरा हम कफो है, हम पल्ला है, बराबर हैं, यही हदीस फातिमा ज़हरा के लिए भी आएगी। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। यही हदीस, यही हदीस फातिमा ज़हरा के लिए आएगी, अलग से कहने की जरूरत नहीं है। यानी क्या फातिमा सारी दुनिया का समंदर स्याही बन जाए, सारी दुनिया का दरख्त कलम बन जाए और इंस और जिन्स अगर फातिमा ज़हरा के फजाइल लिखने बैठे सब खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या है, फातिमा ज़हरा के फजाइल खत्म नहीं होंगे। इधर कुरान के फजाइल ख़त्म नहीं होंगे, इधर अली और फातिमा के फजाइल ख़त्म नहीं होंगे। और जब दोनों की शादी हो गई तो कुरान ने क्या कहा? मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यब्ग़ियान फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमा अल्लुलु वल मरजान। तुम्हें क्या पता, मैंने दो दरियाओं को जोड़ दिया है, उन दोनों के दरमियान एक हद फासला करार दिया है, उनसे मोती और मूंगे पैदा होते हैं। ये कुरान ने कहा। लिहाजा तावील कुरान को आप देखिए, कुरान ने क्या कहा? दो दरिया को हमने जोड़ दिया है। हम ये कहते हैं सूरह रहमान में अल्लाह की तमाम नेमतें मौजूद है। सूरह रहमान एक ऐसा सूरा है कि जिस सूरह में बरकत ही बरकत है, जिस सूरत में रहमत ही रहमत है। आप घर में सूरह रहमान लगा दीजिए, सूरह रहमान की सीढ़ी चलती रहे, इंशाअल्लाह बरकत ही बरकत है। देखा गया है बहुत सारे कैंसर के मरीज, बहुत सारे जो मौत के मुंह में पहुंच चुके थे, डॉक्टर ये कहता है कि उनके सिरहाने सूरह रहमान लगा के छोड़ दिया गया था, खुदा ने हयात दे दिया है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। खुदा ने जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यानी मर्ज का भी खात्मा है, खुदा हयात भी दे रहा है। सूरह रहमान में तमाम नेमतें मौजूद है। जब सूरह रहमान में तमाम नेमतें मौजूद है, खुदा ने जो दो दरिया जोड़ा है, दुनिया वाले एक दरिया दिखाते हैं, देखो ये नीला पानी है, ये सब्ज पानी है, ये दोनों पानी है। मुमकिन है इशारा इसी तरफ हो सकता है इशारा उस तरफ हो, लेकिन खुदा यहाँ जो कहता है, क्या कहता है? मैंने दो दरिया जोड़ा है। हम ये कहते हैं जब सूरह रहमान में तमाम नेमतों का जिक्र मौजूद है तो जो सबसे बड़ी नेमत है, क्या उसका जिक्र सूरह रहमान में नहीं होगा? लिहाजा जिस किसी ने कुरान को किसी और से लिया हो उसको मुबारक हो। हमने कुरान को ऐसे वैसे से नहीं लिया, हमने कुरान को अली और आले अली से लिया है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। हमने हमने कुरान को अली और आले अली से लिया है। लिहाजा जब कोई बातें कुरान की हमारे समझ में नहीं आती, हम आले मोहम्मद के दरवाजे पर जाते हैं, क्योंकि खुदा ने कुरान में कहा है मा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह व रासिखूना फिल इल्म। खुदा ने कहा कुरान के तावीलात को कोई नहीं जानता। कुरान के तावील को या खुदा जानता है या रासिखूना फिल इल्म जानते हैं, रसूल और आले रसूल जानते हैं। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, वो जानते हैं। मा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह व रासिखूना फिल इल्म, रासिखून फिल इल्म जानते हैं। हमने कुरान को ऐसे वैसे से नहीं लिया, हमने कुरान को आले मोहम्मद से लिया है। हम गए आले मोहम्मद के दरवाजे पर पूछने के लिए, मौला सूरह रहमान की बहुत फजीलत है, सुनता हूँ सूरह रहमान में नेमत ही नेमत है, तमाम नेमतों का जिक्र है। मेरे इमाम बताइए सूरह रहमान में जो आले मोहम्मद सबसे बड़ी नेमतें हैं इनका जिक्र है या नहीं? हमारे छठे इमाम ने
کر سہارا دیا اور کہا نادان تو نہیں جانتا، اللہ نے 2 دریا جاری کیے ہیں، ایک کا نام فاطمہ اطہر ہے اور دوسرے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ دوسرے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ 2 دریا ہیں اور ان دونوں کے درمیان ایک مفاد ہے، ان دونوں کے درمیان ایک حد فاصلہ ہے، ان دونوں کے درمیان ایک نگہبان ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس اعتبار سے علی اور فاطمہ کی تعریف اس اعتبار سے ایک، لہذا ان کے فضائل کا احصا نہیں ہے، ان کے فضائل کو محدود نہیں کیا جا سکتا، ان کے فضائل کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے سورہ رحمان میں علی اور فاطمہ کی تعبیر دریا سے کیوں دیا؟ خدا دریا کے علاوہ کسی اور چیز سے بھی دے سکتا تھا۔ خدا یہ کہہ سکتا تھا کہ دریا سے مثال نہیں دے کے کہتا علی اور فاطمہ آسمان کے مانند ہے، علی اور فاطمہ زمین کے مانند ہے، علی اور فاطمہ پہاڑ کے مانند ہے، اور کسی چیز سے نسبت دیتا۔ لیکن اور کسی چیز سے نسبت نہیں دے کے خدا نے دریا سے نسبت دیا۔ دریا سے ایک وجہ دریا سے نسبت دینا، دریا کا پانی پاک ہے، دریا کا پانی پاک ہے، جو بھی دریا میں جاتا ہے دریا کا پانی اسے پاک کرتا ہے۔ لیکن دریا کے پانی اور علی فاطمہ کی جو تعبیر دریا کی ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ دریا کا پانی پاک کرتا ہے، انہی چیزوں کو پاک کرتا ہے جو پاک ہونے کے قابل ہو۔ جو پاک ہونے کے قابل نہیں ہے دریا کا پانی اسے پاک نہیں کرتا۔ آپ کافر کو پکڑ لیجئے، دریا میں لے جائیے، غوطہ لگائیے، صابن لگائیے، صرف لگائیے، خوب نہلائیے، خوب، کافر پاک ہوگا؟ کبھی پاک نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں پاک ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے انما المشرکون نجس، کافر نجس ہے۔ لہذا جو نہلائے گا نا، جیسے جیسے شیٹا پڑتا جائے گا خود نجس ہوتا چلا جائے گا۔ درود بھیجیے محمد علی محمد پر، خود نجس ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا دریا کا پانی انہی چیزوں کو پاک کرتا ہے جو پاک ہونے کے قابل ہو۔ جو پاک ہونے کے قابل نہیں ہے دریا کا پانی اسے نہیں پاک کرتا۔ لیکن علی اور فاطمہ محمد اور آل محمد کی ایسی طہارت ہے، آپ کو دریا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بنگلہ دیش میں بیٹھے رہیں اور علی اور آل علی کی ولایت کا اقرار کریں، رسول خدا کا کلمہ پڑھیں، جاپان میں رہیں، جرمن میں رہیں، فرانس میں رہیں، دنیا کے کسی کونے پر رہیں، اور رہنے کے بعد آپ کو جب پتہ چل جائے کہ ہاں پاک ہونے کی ضرورت ہے، طاہر ہونے کی ضرورت ہے۔ کل تک ایک ہندو تھا، ایک کافر تھا، انسان سمجھتا تھا نہیں اس سے بچو، اس کا پسینہ نجس ہے، اس کا پسینہ لگنے نہ پائے اس اعتبار سے۔ لیکن وہی ہندو، وہی کافر کیا کرتا ہے؟ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جیسے پتہ چلا کلمہ پڑھ لیا، اب کو نہلانے کی ضرورت ہے، کپڑا بدلنے کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں، کلمہ پڑھ لیا۔ جیسے ہی کلمہ پڑھا ہر مسلمان کہتا ہے مسلمان ہو گیا ہے، میرا بھائی ہے، ہر ایک بڑھ بڑھ کے گلے سے لگا رہا ہے۔ بابا وہ پسینہ کہاں گیا جو پسینہ نجس کر دیتا تھا؟ کہا نہیں، یہ مسلمان ہو گیا ہے، یہ پاک و پاکیزہ ہو گیا ہے، اس نے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کافر کو جو پاک کیا، کیا نبی کے ذات نے پاک کیا ہے؟ نبی کے ذات نے پاک نہیں کیا، نبی کے نام نے پاک کیا ہے، نبی کے نام نے پاک کیا ہے۔ جس نبی کا نام اتنا پاک و پاکیزہ ہے وہ نبی کتنا پاک و پاکیزہ ہوگا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ وہ نبی کتنا پاک و پاکیزہ ہوگا۔ اسی طریقے سے کلمہ پڑھ لیا، علی اور فاطمہ کی ولایت کا اقرار کر لیا، اب اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ طہارت نجف سے دوڑ کر آتی ہے اور پاک اور پاکیزہ کرتی ہے، ایسا پاک و پاکیزہ کرتی ہے کہ جنت اپنے آغوش میں لینے کے لیے مستحق ہے۔ کیا یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ علی کا ماننے والا ہے، یہ حب فاطمہ رکھنے والا ہے، یہ حسن حسین سے محبت کرنے والا ہے؟ اس اعتبار سے لہذا ایک علت تو یہ بنی، اللہ نے دریا سے امام حسن علی اور فاطمہ کی تعبیر دیا، اور دوسری یہ ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین نے فرمایا، درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔
امام زین العابدین نے فرمایا یا من فی البحار عجائبہ، امام نے فرمایا یا فی البحر عجائبہ، امام نے فرمایا یہ جو سمندر ہے نا، یہ جو دریا ہے نا، یہ عجیب اور غریب ہے. یعنی کیا کہ کسی آسمان میں، زمین میں، پہاڑ میں، جنگل میں، سبزے میں، کسی چیز میں وہ عجائب نہیں ہے جو سمندر میں عجائب ہے، جو دریا میں عجائب ہے. ایسی چیزیں ہیں جس کو عقل انسانی درک نہیں کر سکتی، ایسی نعمتیں ہیں جو ختم نہیں ہو سکتا. لہذا امام نے فرمایا یا من فی البحار عجائبہ، یعنی اللہ نے جو تعبیر دیا ہے سمندر میں، دریا میں عجیب اور غریب چیزیں ہیں جس کو انسان درک نہیں کر سکتا، جس کو انسان محصور نہیں کر سکتا، جس کو انسان محفوظ نہیں کر سکتا، جس کو انسان محدود نہیں کر سکتا. اس لیے علی اور فاطمہ کی تعبیر دریا سے ہے. جس طریقے سے سمندر اور دریا کے فضائل محدود نہیں، اسی طریقے سے علی اور فاطمہ کے فضائل محدود نہیں. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. لہذا آپ ذہن میں رکھیے، ایک کیا ہے کہ ساری دنیا کا سمندر جو ہے سیاہی بن جائے اور درخت جو ہے وہ قلم بن جائے. ان تو جن سے لکھنے بیٹھے علی کے فضائل بھی نہیں لکھ سکتے، فاطمہ کے فضائل بھی نہیں لکھ سکتے. دوسرا کیا، امام محمد باقر نے فرمایا تمام نیک کاران افراد اگر عقد فاطمہ زہرا کے لیے نبی کو رشتہ دیتے تو نبی قبول نہیں کرتے. کیوں قبول نہیں کرتے؟ فاطمہ زہرا کا کوئی ہم کفو نہیں تھا، اس لیے نبی قبول نہیں کرتے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے دریا سے اللہ نے نسبت دی ہے، دریا میں بھی جو ہے وہ دریا جو ہے محدود نہیں، دریا کے فضائل محدود نہیں، اسی طریقے سے علی اور فاطمہ کے فضائل بھی محدود نہیں ہے. اور آگے بڑھیے، نبی نے قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ قرآن کے بارے میں کنز الاموال میں نبی نے فرمایا لا تحصى عجائبہ، لا تحصى عجائبہ. کنز الاموال اہل تسنن کی کتاب ہے، اس میں کہا لا تحصى عجائبہ، یعنی قرآن کے جو فضائل ہیں یہ عجیب اور غریب ہے، ان کو بھی کیا کہتے ہیں محدود نہیں کیا جا سکتا. نبی نے فرمایا یہ جو کنز الاموال کی روایت ہے، اہل تسنن نے اس روایت کو لیا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اور ہم آل محمد کے چاہنے والوں نے اس روایت کو لیا کہ جناب مقداد سے لیا، مقداد سے، یعنی ہمارے پاس جو یہ روایت پہنچی ہے جناب مقداد سے، اور اہل تسنن کے پاس جو روایت پہنچی ہے وہ مولا علی سے. کیا کہا؟ قرآن کے عجائب کو بھی محدود نہیں کیا جا سکتا، یعنی قرآن کے عجائب کو کس اعتبار سے محدود نہیں کیا جا سکتا. علامہ مجلسی کا زمانہ ہے، علامہ مجلسی سے پوچھا گیا بتائیے قرآن کی کتنی تفسیر ہے؟ علامہ مجلسی نے کہا میرے زمانے تک قرآن کی 20,000 تفسیر ہے. 20,000 یعنی ایسی بھی تفسیر 30 پارہ ہے، 30 پارہ کا 30 جلد ہے، 30 پارے کا 30 جلد تفسیر ہے، بعد میں 10 جلد بھی لکھا ہے، بعد میں 5 جلد بھی لکھا ہے. اس طریقے سے یعنی قرآن کی تفسیر جو ہوتی ہے ایک پارہ اور ایک جلد، دوسرے پارے کا دوسرا جلد، یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور دوسرا ہے کہ شارٹ کر کے بعد میں 15 جلد میں قرآن کی تفسیر لکھا، بعد میں 10 جلد میں قرآن کی تفسیر لکھا، بعد میں 2 جلد میں قرآن کی تفسیر لکھا. اور الحمدللہ رب العالمین قم میں ابھی ایک تفسیر نکلی ہے. تفسیر یہ جتنی قرآن میں آل محمد علیہ السلام سے مربوط آیت تھی سب کو جمع کیا ہے، جمع کر کے ایک جلد تفسیر آل محمد ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. ایک اس کے یعنی قرآن پر ایسا نہیں کہ قرآن پر کام نہیں ہوا، بہت قرآن پر کام ہوا ہے. ہمارے پاس قرآن کے متعلق کتاب ہے ہزاروں یک نقطہ از قرآن، آیت اللہ قراتی کی کتاب ہے. ہزاروں یک نقطہ از قرآن، یعنی 1001 نقطہ قرآن کی فضیلت میں. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. اس اعتبار سے
بہت قرآن پر کام ہوا ہے، ایسا نہیں قرآن پر کام نہیں ہوا، بے شمار تفسیر ہے۔ تفسیر ہونے کے بعد آپ چلے آئیے علامہ طباطبائی کے دور میں تفسیر المیزان، علامہ طباطبائی سے پوچھا گیا حضور یہ جو قرآن کی تفسیر لکھی گئی ہے آپ کو پتہ ہے قرآن کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ علامہ طباطبائی نے کہا ابن عباس کے زمانے سے لے کر آج تک جتنی تفسیر لکھی گئی ہے، کیا 10 جلد 20 جلد 25 جلد 2 جلد اہل تسنن نے لکھا، شیعوں نے لکھا اور لکھا جا رہا ہے، لیکن علامہ طباطبائی نے کہا ابھی ہم قرآن کے کنارے بھی نہیں پہنچے ہیں۔ درود بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ ابھی ہم قرآن کے کنارے بھی نہیں پہنچے ہیں۔ اس اعتبار سے لہذا قرآن کے فضائل کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ جس طریقے سے قرآن کے فضائل کو محدود نہیں کیا جا سکتا اسی طریقے سے آل محمد علیہ السلام کے فضائل کو بھی محدود نہیں کیا جا سکتا۔ نبی نے فرمایا آت القرآن فی یوم القیامہ بکر، نبی نے فرمایا کہ قیامت میں جب قرآن ہمارے سامنے آئے گا تو قرآن بکر ہوگا۔ یعنی کیا قرآن بکر ہوگا؟ قرآن ایسا ہوگا جیسے کسی نے قرآن کو چھوا ہی نہیں ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، ایسا ہوگا۔ ایسا ہوگا کہ قرآن پر کوئی کام نہیں ہوا، قرآن کو چھوا نہیں ہے، قرآن بالکل بکر ہوگا۔ اس طریقے سے قرآن کی عظمت، جس طریقے سے قرآن کی عظمت ہے اسی طریقے سے محمد اور آل محمد کی عظمت ہے۔ نبی معراج میں گئے، کیا دیکھا نبی نے معراج میں؟ نبی نے معراج میں دیکھا ایک اونٹ کی قطار ہے، اونٹ کی قطار، اور اونٹ کی قطار پر بوجھ بھار لگا ہوا ہے، اور یہ اونٹ کی قطار جا رہی ہے تو جا رہی ہے۔ یعنی کیا جا رہی ہے؟ یہ اونٹ کی قطار چل رہی ہے تو چل رہی ہے۔ نبی نے دیکھا، جہاں تک دیکھا اونٹ کی قطار ہے، پیچھے پلٹ کر دیکھا اونٹ کی قطار ہے۔ جبریل سے پوچھا جبریل یہ اونٹ کی قطار کب سے چل رہی ہے؟ پتہ تو چلے 10 سال سے چل رہی ہے، 20 سال سے چل رہی ہے، 25 سال سے چل رہی ہے، 50 سال سے چل رہی ہے۔ جبریل نے کہا اللہ کا رسول، اللہ نے جب سے ہمیں خلق کیا ہے اس وقت سے یہ اونٹ کی قطار چل رہی ہے تو چل رہی ہے۔ نبی نے کہا ایک اونٹ کو روکو۔ جب اونٹ کو روکا اس پر کتابوں کا بار تھا، نبی نے ایک کتاب کو اٹھایا، اس کتاب میں 1000 علی ابن ابی طالب کے فضائل تھے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ ایک کتاب یعنی ایک کتاب میں 1000 علی ابن ابی طالب کے فضائل تھے، لیکن یہ جو اونٹ کی قطار چل رہی ہے تو چل رہی ہے۔ نبی نے کہا جبریل کب سے چل رہی ہے؟ جب سے اللہ نے مجھے خلق کیا ہے تب سے میں دیکھ رہا ہوں یہ اونٹ کی قطار جا رہی ہے تو جا رہی ہے۔ کہا جبریل تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ کہا کہ اللہ کے رسول عمر تو نہیں بتا سکتا، آسمان پر ایک ستارہ ہے جو 30,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے، اور میں جبریل نے اس ستارے کو 30,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ لہذا قرآن کے فضائل بھی محدود نہیں کیا جا سکتے، آل محمد کے فضائل بھی محدود نہیں کیے جا سکتے۔ علی اور فاطمہ دریا کا نام ہے، ان سے موتی اور مونگے جو پیدا ہوتے ہیں یہ شہزادے کون ہیں؟ امام حسن اور امام حسین ہے۔ موتی کے لیے فخر کی بات کیا ہے؟ موتی تخت و تاج کی زینت بنتا ہے، لہذا جب موتی تخت و تاج کی زینت بنتا ہے، یہ حسن حسین ایسے موتی تھے اللہ نے ان کو اپنے خزانے کے لیے مخصوص کر لیا، اور مخصوص کرنے کے بعد جس چیز کی عزت بڑھانی ہوئی اللہ نے اسی موتی مونگے سے اسے سجایا ہے۔ یعنی کیا مولانا کیا
کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے انہیں موتی اور مونگے سے سجایا ہے، یعنی کیا؟ اگر عرش کی عزت بڑھانی ہوئی، اللہ نے انہیں موتی اور مونگے سے سجا کر گوشوارے عرش بنایا ہے۔ اگر رسول کی عزت بڑھانی ہوئی تو بیٹا بنایا ہے، اگر ہم غلاموں کی عزت بڑھانی ہوئی تو امام بنایا ہے، اگر جنت کی عزت بڑھانی ہوئی تو سرداران جوانان نے جنت بنایا ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ علی 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 علی۔ جس چیز کی عزت بڑھانی ہوئی انہی موتی اور مونگے سے سجایا، اور سجانے کے بعد خدا نے اس شے کی عزت کو بڑھایا۔ عرش کی عزت بڑھانی ہوئی تو گوشوار عرش بنایا ہے، رسول کی عزت بڑھانی ہوئی تو بیٹا بنایا ہے، ہم غلاموں کی عزت بڑھانی ہوئی تو امام بنایا ہے، جنت کی عزت بڑھانی ہوئی تو سرداران جوانان جنت بنایا ہے، اور اگر مٹی کی عزت بڑھانی ہوئی تو کربلا کی مٹی کو خاک شفا بنایا ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ کربلا کی مٹی کو خاک شفا بنایا ہے۔ کربلا کی مٹی ہے، عظیم مٹی کربلا کی۔ میں اپنے مقصد پر پہنچ گیا ارباب اعضاء۔ یہ کربلا کی مٹی جس سے حسین کے خون کی بو آ رہی ہے۔ زینب نے کہا بھیا حسین، زینب اس مقام پر نہیں رک سکتی، اس زمین سے آپ کے خون کی بو آتی ہے۔ حسین نے کہا زینب یہ زمین حسین کے لیے پیدا ہوئی اور حسین اس زمین کے لیے۔ اللہ نے کربلا کی زمین جنت کا ٹکڑا ہے۔ کربلا کی زمین پر 72 شہدائے کربلا شہید ہوئے۔ خدا آپ کو کربلا لے جائے، یقیناً خدا لے جائے۔ زندگی میں ارباب اعضاء ہم علی کے چاہنے والوں کی ایک ہی آرزو ہے، خدا آل محمد کے چاہنے والوں کو کربلا پہنچائے۔ یہاں تو ہم مسائل پڑھتے ہیں تو آنکھ سے گریا جاری ہوتا ہے، کربلا کی زمین پر پہنچنے کے بعد مسائل کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایران سے جانے والے کربلا جاتے ہیں تو سائن بورڈ پر لکھا ہوا ہے کربلا کے، ایران سے جو راستہ جا رہا ہے عراق، سائن بورڈ پر لکھا ہوا ہے ان راہ در راہ کربلا است، یہ راستہ جو ہے کربلا کی طرف جا رہا ہے، یہ مسیر در مسیر کربلا است، یہ راستہ جو ہے کربلا۔ واللہ دیکھنے کے بعد انسان اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ راستہ کربلا کو جا رہا ہے، ہم کربلا جا رہے ہیں اس اعتبار سے۔ اور الحمدللہ رب العالمین ہمارے پورے زائرین جو دنیا سے جمع ہو کر دبئی کے ذریعے جائے، شارجہ کے ذریعے جائے، ابو دھابی کے ذریعے جائے، کسی بھی جگہ سے جمع ہو کر جائیں، جب یہ جاتے ہیں تو کربلا یا نجف جانے والی جو فلائٹ پلین ہوتی ہے، واللہ آپ اس پلین پر بیٹھیں گے پتہ ایسا چلتا ہے کہ اسی پلین پر حسین کی مجلس ہو رہی ہے، یہی حسین کا عزاداری۔ پورے پلین پر سب آل محمد کے چاہنے والے، پورے پلین پر سب شیعان آل محمد، دعائیں کمیل ہو رہی ہے، ندبہ ہو رہا ہے، نوحہ ہو رہا ہے، لبیک یا امام حسین کی آواز آ رہی ہے۔ انسان
انسان اپنے آنسوؤں کو نہیں روک سکتا۔ اور کربلا میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے انسان جو جاتا ہے نارباب اعضا وہ قبر بنی ہاشم ابو الفضل عباس علمدار کے روضے پر جاتا ہے، اور جب عباس کے روضے سے فرصت ہو جاتی ہے تو وہاں سے نکل کر امام حسین کے روضے پر آتا ہے، اور سامنے گنج شہدائے کربلا ہے ارباب اعضا۔ گنج شہدائے کربلا میں آپ کو پتہ ہے ارباب اعضا حسین کے تمام شہید ایک قبر بنایا گیا، اس میں ان کو دفن کیا گیا تھا۔ ارباب اعضا گنج شہدائے کربلا میں فقط جناب زینب کے 2 فرزند میں سے ایک فرزند کی قبر دور ہے اور ایک فرزند کی قبر گنج شہدائے کربلا میں ہے، لیکن ارباب اعضا آپ کو پتہ ہے آج محرم کی شب 7 تاریخ ہے، حسین کے بچوں پر پانی بند ہو گیا۔ 4 محرم سے ارباب اعضا پانی بند ہوا، اور 7 محرم کو حسین کے خیمے میں جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ ارباب اعضا حسین کے اصحاب و انصار جو ہیں شہادت کے لیے آمادہ ہے، جان دینے کو قربان ہے۔ اتنے میں 13 سال کا ایک بچہ لڑکھڑاتے ہوئے آتا ہے، آ کے کہتا ہے آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ حسین نے سر سے لے کر پیر تک دیکھا اور کہا بیٹا قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو، بھلا سے میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ قاسم میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ امام نے لوٹا دیا ارباب اعضا۔ تھوڑی دیر کے بعد قاسم گئے، ایک مقام پر بیٹھ کر جناب قاسم رو رہے تھے۔ ماں نے بلایا، فرمانے کیوں قاسم اگر تو رہ گیا تو تیری ماں فاطمہ زہرا کو کیا جواب دے گی؟ زینب نے اپنے 2 فرزند محمد کو قربان کر دیا، تم زندہ رہے۔ قاسم بیٹا جاؤ چچا سے اجازت لو۔ ارباب اعضا جناب قاسم پھر آئے، حسین نے سر سے لے کر پیر تک دیکھا اور کہا بیٹا قاسم ہم تمہیں اجازت نہیں دے سکتے۔ ایک مرتبہ ماں نے کہا بیٹا قاسم تمہارے بابو میں جو تعویذ ہے نا اس تعویذ کو کھولو اور لے جا کر اپنے آقا چچا کو دے دو۔ ارباب اعضا جب جناب قاسم نے تعویذ کھولا تو تعویذ میں لکھا ہوا تھا بیٹا قاسم کربلا میں جب میرا بھائی نرمیادہ میں گر جائے تو اپنی جان کو عزیز نہ رکھنا، بیٹا قاسم سب سے پہلے اپنی جان کو قربان کرنا۔ وہ تعویذ لے کر آئے، چچا یہ تعویذ لیجیے۔ حسین نے بھائی کے خط کو پہچان لیا، حسین نے آنکھوں سے لگایا، اے بھیا تیرا بہت شکریہ، اے بھیا تو نے اپنے غریب بھائی کو یاد رکھا۔ ارباب اعضا اس کے بعد کیا ہوا؟ بھائی کی وصیت تھی، امام نے جناب قاسم کے سر پہ امامہ رکھا، جناب قاسم کے گریبان کو امام نے کھول دیا، امامے کا 2 تحت الحنک نکال دیا، امام نے آستین کو ارباب اعضا الٹ دیا۔ اس طریقے سے امام نے کر لیا کہ اگر میدان میں جب یہ بچہ جائے تو اس کے مد مقابل میں آنے والا سمجھ جائے یہ بچہ یتیم ہے، اس کا باپ مر گیا ہے، اس کا باپ نہیں ہے، یتیم بنا کر اسی اعتبار سے حسین نے بھیجا۔ ارباب اعضا جناب قاسم چلے، جب جناب قاسم چلے ارباب اعضا ارزق نامی ایک بہت بڑا پہلوان تھا، اس سے کہا گیا اس بچے کا مقابلہ کرو۔ اس نے کہا کہ یہ میرے لیے شرم کی بات ہے کہ میں اس بچے کے مقابلے کو جاؤں، میرے 4 فرزند ہیں، ایک ایک فرزند کو بھیجتا ہے۔ جناب قاسم وادی میں جہنم کرتے ہیں، جب چاروں کے چاروں مر گئے تو ارزق ملعون آیا ہے جناب قاسم کے مقابلے میں۔ حسین نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، کیا دعا کیا؟ پالنے والے حسین صبر کرنے کو تیار ہے، حسین نقشہ اٹھانے کو تیار ہے، لیکن اس ملعون مغرور کے غرور کو میرے قاسم کے ہاتھ توڑ دے۔ ارباب اعضا قاسم نے وار کیا، اسے بھی واصل جہنم کی کر دیا۔ اب تمام فوجیں جناب قاسم پر ٹوٹ پڑی، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی بچہ مار رہا ہے۔ ارباب اعضا حسن کا 13 سال کا یتیم بچہ قاسم زخمی ہو کر ایک مرتبہ کہتا ہے چچا میرا سلام آخر قبول کیجیے۔
چچا سلام آخر قبول کیجیے. ارباب اللہ جیسے ہی حسین نے سنا ہے نا, حسین دوڑے, جناب قاسم کا جو دشمن تھا سامنے آیا. ارباب اللہ اس نے ہاتھ اٹھایا, امام نے وار کیا, اس کا ہاتھ قلم ہو گیا. لیکن ارباب اللہ آپ کو پتا ہے کہ جنگ کے موقع پر کیا حال ہوتا ہے. اب جب امام حسین گئے ہیں تو ادھر کی فوج ادھر آئی, ادھر کی فوج ادھر گئی. بیچ میں قاسم کا لاشا تھا, گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا. جناب قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. جناب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. حسین آئے, اے میرے لال, حسین پر بہت شاہ ہے, تو نے مجھے مدد کے لیے بلایا لیکن میں مدد کے لیے نہیں آ سکا. بیٹا قاسم حسین مظلوم آیا ہے. ارباب اعضاء یوں تو کربلا میں سب نے حسین کا ساتھ دیا لیکن پامالی میں جناب قاسم کے علاوہ کسی نے ساتھ نہیں دیا. کربلا میں حسین کا لاشا بھی پامال ہوا, قاسم کا لاشا بھی پامال ہوا, لیکن حسین کا لاشا بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے. لیکن قاسم کے جسم میں جان باقی تھا کہ گھوڑے دوڑا دیے گئے. جناب قاسم کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. حسین نے قاسم کا جنازہ اٹھایا, لے کے چلے, زمین پر خط دیتا رہا. بعد روایت نے بتایا قاسم کا لاشا اٹھانے کے قابل نہ تھا. امام نے ایک چادر منگائی, چادر پر جناب قاسم کے لاشوں کے ٹکڑوں کو رکھا. امام نے باندھا, قاسم کا لاشا لے کر آئے. بیویوں قاسم دنیا سے چلا گیا, ان نے پرواہ نے کہا میرے اللہ تو نے اپنی ماں کو سرخرو کر دیا, تیری قربانی کو خدا قبول کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا